السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں شیف اسحاق الوی اور آج پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی مزیدار سی ریسیپی لے کر۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریمی چیزی چکن اینڈ پوٹیٹو۔ بہت زبردست ریسیپی ہے یہ، بہت مزیدار اور بہت ہیلدی فوڈ ہے یہ۔ ڈنر کے لیے آپ اسے بنا سکتے ہیں۔ ایک بار آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور پسند آیا تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی۔ یہاں اس کے لیے میں نے 4 بڑے سائز کے آلو لے لیے تھے، اس کو میں نے کٹ کر لیا اور اسے ہم اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے، سافٹ بوائل کریں گے اسے۔ اور اس کے بعد میں 1 پاؤ چکن لے لی تھی، اسے میں نے بالکل چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹنگ کر لیا تھا اور اسے ہم میرینیشن کے لیے تیار کریں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر ہماری چکن جو ہے میں فرائی کر رہا ہوں چکن کو، اور اس میں نے تھوڑا سا آلیو آئل ڈالا ہے اسٹارٹنگ میں، اور دیکھیں اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں سالٹ ایڈ کریں گے، 1 ٹیبل اسپون اس میں سالٹ جائے گا، 1 ٹیبل اسپون اس میں زیرہ پاؤڈر جائے گا، ½ ٹی اسپون اس میں بلیک پیپر پاؤڈر جائے گا۔ اگر آپ زیادہ اسپائسی لائک کرتے ہیں تو آپ اس میں کرش چلی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ½ ٹی اسپون اس میں ہلدی پاؤڈر جائے گا، 1 ٹیبل اسپون اس میں پاپریکا جائے گا۔ سارے اسپائسز ڈال کے ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ تھوڑا سا اس کو بھونیں گے تو بہت اچھا سا چکن کا پانی جو نکلے گا اسی میں یہ پک جائے گی، اور بہت اچھا سا اس کا خوشبو اور فلیور آتا ہے۔ یہ دیکھیں چکن ہماری آلموسٹ پک چکی ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا بٹر شامل کریں گے، 2 ٹیبل اسپون کے برابر ہم اس میں بٹر ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم 1 ٹیبل اسپون اس میں کرش کیا ہوا گارلک ڈالیں گے۔ فائن چاپ ہے یہ، آپ کرش بھی کر سکتے ہیں اور فائن چاپ بھی کر سکتے ہیں۔ گارلک سے یہ کہ بہت اچھا سا ٹیسٹ اس کا نکل کر آتا ہے، بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے گارلک کی۔ تو لاسٹ میں ہم اس کو ایڈ کر کے اور اس طریقے سے اسے فرائی کر لیں گے۔ تو یہاں ہماری چکن آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے۔ لاسٹ میں ہم اس میں یہ میرے پاس پارسلے تھا، چاپ کیا ہوا پارسلے ہم اس میں ایڈ کریں گے، اور یہ ہماری چکن ریڈی ہو چکی ہے۔ اسے اب ہم ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس کے لیے ہم سوس تیار کریں گے۔ یہ دیکھیں بہترین سی چکن ہماری تیار ہو چکی ہے۔ اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے، اور اب ہم اس کے لیے ایک پین لے لیں گے سوس بنانے کے لیے۔ اس میں میں نے 2 ٹیبل اسپون بٹر ڈال دیا ہے، بٹر کو تھوڑا سا میلٹ ہونے دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس میں گارلک ایڈ کریں گے، فائن چاپ گارلک ہے یہ، 1 ٹیبل اسپون اس میں ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے۔ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے آپ نے اسے، تھوڑا سا فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں 2 کپ کے برابر میں نے اس میں ملک شامل کیا ہے۔ نارمل دودھ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، میرے پاس ٹیٹرا پیک تھا، میں نے وہ یوز کیا ہے 2 کپ۔ اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل اسپون کارن فلور شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ کارن فلور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے، اور ٹھنڈے دودھ میں آپ نے اس کو شامل کرنا ہے، گرم دودھ میں شامل نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اور اس کے بعد میں نے اس میں ½ کپ کریم شامل کی ہے، کوکنگ کریم، اور 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں اوریگانو شامل کیا ہے۔ 1 چیز سلائس تھی میرے پاس چیڈر چیز، وہ میں نے اس میں شامل کر لی ہے۔ ½ ٹی اسپون اس میں بلیک پیپر پاؤڈر جائے گا، اور یہ بالکل ہم نے اس کو گاڑھا ہونے تک پکانا ہے۔ میڈیم لو فلیم پر ہم اسے رکھ کے پکائیں گے۔ دیکھیں اس کو بالکل آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، چلاتے رہنا ہے، ورنہ کارن فلور کی وجہ سے اس کی گٹلیاں بن جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں ہمارا سوس ریڈی ہو چکا ہے، بالکل تھک ہو چکا ہے۔ اس کو ہم اب سائیڈ میں رکھ دیں گے۔ آلو بھی ہمارے آلموسٹ ڈن ہو چکے ہیں، دیکھیں بالکل آلو میش بوائل ہو گئے تھے، میں نے اسے نکال لیا۔ ابھی میں اس کو ایک بول میں نکال کے اس طریقے سے میش کر لوں گا میں اس کو۔ آپ کسی بھی طرح اس کو میش کر سکتے ہیں، کہ بالکل آپ نے اس کو سافٹ میش کر لینا ہے، اچھے طریقے سے اس کو میش کر لیں گے۔ یہ دیکھیں بالکل سافٹ ہو جائیں گے، یہ بالکل سافٹ میں نے بوائل کر لیے تھے، اس لیے بالکل آسانی سے ہی میش ہو جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے آلو جو ہیں بالکل میش ہو چکے ہیں، بالکل سافٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں نے گارلک ایڈ کیا ہے، اس میں 1 ٹیبل اسپون گارلک ہے، فائن چاپ کیا ہوا اور فرائی کیا ہوا ہے یہ۔ اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں پارسلے چاپ کیا ہوا تھا، وہ ایڈ کروں گا۔ پارسلے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کی، بہت اچھا سا فلیور آتا ہے۔ ½ ٹی اسپون اس میں بلیک پیپر پاؤڈر جائے گا، اور پھر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اسپائسی لائک کرتے ہیں آپ، تو آپ اس میں کرش چلی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بیکنگ ٹرے لے لی ہے، اس میں جو ہمارے میش کیے ہوئے آلو تھے میرینیشن کیے ہوئے، وہ اس میں سیٹ کر لیں گے بالکل آرام سے، اس طریقے سے بہت اچھے سے یہ سیٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو پریس کر کے۔ سب سے بیس میں ہم اس کو یہ لگائیں گے آلو۔ یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو چکے ہیں، اس میں بہت زبردست اچھا سا اس کا لک آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو چکن بنا کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ چکن کو اس طریقے سے ٹاپنگ پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے، اور اچھے سے پریس کر کے اس کو چاروں طرف سے بالکل برابر کر کے ہم نے اس کو اس طریقے سے پریس کر کے ہلکے ہاتھ سے بالکل پریس کرنا ہے آپ نے، اور اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک اور لیئر لگائیں گے آلو کی، جو ہم نے میش کر کے رکھے تھے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو بالکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو پریس کر کے اور اس طریقے سے بالکل برابر کر لینا ہے چاروں طرف سے، اور یہ بالکل اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں بالکل ایزیلی سیٹ ہو جاتا ہے یہ، کیونکہ آلو ہیں اور بالکل بوائل ہوئے ہیں، بالکل سافٹ ہیں، تو بہت اچھے سے یہ سیٹ ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے۔
یہ ہمارے آلو سیٹ ہو گیا. اس کے بعد جو تھوڑے سے بچے ہوئے آلو تھے اس کے میں نے اس طریقے سے بولز بنا لی اور اسے ہم اس طریقے سے گارنش کے لیے اوپر ٹاپ پہ رکھ دیں گے. اور تھوڑی سی چکن بھی میں نے بچا لی تھی, وہ بھی میں تھوڑی تھوڑی اوپر 1-2 پیس اس طریقے سے ایڈ کر لوں گا اس میں. یہ دیکھیں بالکل اچھے سے اس کو میں نے ایڈ کر لیا ہے, بہت اچھا لک آ رہا ہے اس کا. اور اب ہم اس کے بعد جو ہم نے سوس بنا کے رکھا تھا وہ سوس اس میں ایڈ کریں گے. کریمی سوس ہے, بہت اچھا سا سوس ہے یہ, بہت اچھا چیزی کریمی فلیور دیتا ہے یہ, آپ اس کو ضرور ایڈ کیجیے گا. اور اس کے بعد ہمارے پاس موزریلا چیز تھی, وہ اس کی ٹاپنگ کریں گے. میں بالکل تھوڑی سی آپ نے ڈالنی ہے, بہت زیادہ چیز نہیں ڈالنی. اور ٹاپنگ کر کے اس کے بعد ہم اسے 10 منٹ کے لیے صرف ٹاپ کے لیے بیک کریں گے, صرف اوپر سے اچھا سا کلر دینے کے لیے. اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے کریمی چیزی چکن اور پوٹیٹو ریڈی ہو چکے ہیں. کتنا اچھا لک آیا اس کا, بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا ایک بار, انشاءاللہ آپ کے بچوں کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا. اور ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور نیکسٹ ریسیپی آپ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ بہت جلد. جب تک کے لیے شیف اسحاق علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.